بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم نبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ جون 1960 کے واقعات پر مشتمل ہے اور اس ایپیسوڈ کا سیریل نمبر 160 ہے۔ جون 1960 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ بھمبور میں جنوبی ایشیا کی قدیم ترین مسجد کے آثار برآمد ہوئے۔ 17 جون 1960 کو کراچی سے 37 میل دور بھمبور کے مقام پر آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ نے ایک مسجد کے آثار برآمد کیے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی کچھ کتبے بھی برآمد ہوئے ہیں، جن میں خط کوفی میں جو تحریر کی گئی تھی اس کے مطابق یہ مسجد 109 ہجری میں مطابق 729 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ اس تحریر کی برآمدگی کے بعد ماہرین نے آثار قدیمہ کے مطابق یہ مسجد برصغیر میں تعمیر ہونے والی اولین مسجد تھی۔ یہ مسجد محمد بن قاسم کے ساتھیوں نے تعمیر کی تھی اور یہ بھمبور میں برآمد ہونے والی اس مسجد کے آثار کی برآمدگی کمپلیٹ ہوئی، وہ 23 نومبر 1962 کو کمپلیٹ ہوئی تھی۔ 1 جون 1960 کو نواب آف کالاباغ امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نواب آف کالاباغ ایوب خان کے دست راز تھے اور ماشاءاللہ کے بعد انہیں بغیر کسی اہلیت کے PIDC کا اور پھر خوراک و زراعت کمیشن کا چیئرمین مقرر کر دیا۔ حالانکہ وہ اس کے قطعاً مستحق نہیں تھے، نہ وہ اتنے تعلیم یافتہ تھے اور نہ وہ ان کا اس کی مینجمنٹ کا ان کو تجربہ تھا۔ بہرحال 11 ستمبر 1960 کو انہیں مغربی پاکستان کا غیر منتخب گورنر بنا دیا گیا اور ان کی صرف ایک اہلیت تھی کہ وہ ایوب خان کی گڈ بکس میں تھے۔ وہ اس عہدے پر 1 جون 1960 سے 18 ستمبر 1966 تک فائز رہے۔ نواب آف کالاباغ امیر محمد خان نے گورنر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد صرف 1.25 سال زندہ رہے اور 26 نومبر کو اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ ابھی تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ کیا وجہ تھی اور کیوں اس کو قتل کیا گیا تھا، اور اس مجرم کو بھی سزا نہیں دی گئی ابھی تک کہ وہ کیوں اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ 1 جون 1960 کو فوجی کابینہ نے پاکستان کے اصل اور قائد-اعظم کے اپوائنٹڈ دارالحکومت کراچی کو ایک بے آباد و ویران مقام پر منتقل کرنے کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی، جو CDA کہلاتی تھی۔ فوجی حکومت نے ایک باوردی میجر جنرل یحییٰ خان کو نامزد کیا اس بحیثیت CDA کے چیئرمین کی حیثیت سے، جسے کسی قسم کا اربن پلاننگ کا یا اور کسی قسم کا رورل پلاننگ کا تجربہ نہیں تھا، نہ انہیں کسی قسم کی اور ان کو تجربہ تھا، صرف یہ کہ وہ فوجی وردی میں میجر جنرل تھے، اسی لیے ان کو بنا دیا گیا۔ 1 جون 1960 کو ہوئی قابل و تجربہ کار گورنر مغربی پاکستان اختر حسین کو فوجی کابینہ نے ہٹا دیا اور ان کو اطلاعات اور امور کشمیر کے مرکزی وزیر کا قلم بندان یعنی پورٹ فولیو دے دیا اور ان کی جگہ ایک نہل شخص کالاباغ کو گورنر بنا دیا گیا۔ 9 جون 1960 کو امریکہ نے پاکستان کو مزید $1 کروڑ صنعتی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ 10 جون 1960 کو حکومت مغربی پاکستان نے صوبے میں صحت کے مراکز قائم کرنے کے منصوبے کو آخری شکل دے دی۔ اس منصوبے پر 5 کروڑ روپے کی رقم خرچ ہوئی۔ 12 جون 1960 کو پاکستان فلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا دستور منظور ہوا اور وہ پھر ایک اسٹیبلش ایسوسی ایشن کی حیثیت سے پاکستان میں قائم ہو گئی۔ 13 جون 1960 کو باوردی اور ان سروس فوجی جنرل لیفٹیننٹ جنرل KM شیخ نے مری میں سینٹو کی اقتصادی کونسل کا افتتاح کیا۔ نہ اس جنرل کا فورن سروس کا کوئی تجربہ تھا، نہ اس کا اقتصادیت کا تجربہ تھا، لیکن چونکہ وہ فوجی کیبنٹ کے ممبر تھے اس لیے ان کو اقتصادی کونسل کا افتتاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ 14 جون 1960 کو سیاستدانوں کی کردار کشی مستقل جاری تھی اور ایبڈو نے یعنی ایبل باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم حسین شہید سروردی کے خلاف تحقیقات رپورٹ مکمل کر دی اور فوجی حکمران نے ان کو نااہل قرار دیا۔
16 جون 1960 کو جسٹس حمود الرحمان کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ 18 جون 1960 کو امریکی عوامی نمائندگان نے سندھ طاس معاہدے کے لیے مالی امداد دینے کا منظور کر لیا۔ 23 جون 1960 کو مغربی پاکستان میں سرگودا اور مشرقی پاکستان میں کھلنا کو ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 23 جون 1960 کو ہی ماہر امور قانون منور باٹلہ کو مغربی پاکستان کا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کر دیا گیا۔ 25 جون 1960 کو سیاستدانوں کی کردار کشی مستقل جاری تھی اور ایبڈو کے تحت سابق وزیر اعظم فیروز خان نون پر بھی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی۔ فیروز خان نون نہایت نیک اور نہایت سمجھدار اور نہایت محب وطن وزیر اعظم تھے، اور ان کے اوپر یہ جو پابندی فوجی حکومت نے لگائی یہ بڑی زیادتی کی بات تھی، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کا رول پاکستان میں ادا نہیں کر سکے۔ 25 جون 1960 کو ہی ثانوی تعلیم کا نصاب تیار کرنے کے لیے 47 ماہرین تعلیم پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ 27 جون 1960 کو چکوال کے قریب ایک کنویں سے تیل دریافت ہوا۔ 30 جون 1960 کو منتخب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی غیر موجودگی میں فوجی کابینہ کے وزیر خزانہ اور محمد شعیب نے ایک اخباری کانفرنس میں نئے دفاعی بجٹ کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ 1958 سے مارشل سے پہلے پاکستان کا بجٹ قومی پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا تھا اور پارلیمنٹ ہی اپروو کرتی تھی۔ اب جنرل صاحب مرحوم نے اس میں نے ان کو صرف یہ کہ وہ خود ہی کریں گے، تو سب وہ کام خود ہی کرتے رہے وہ سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے جون 1960 کے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کی دین دنیا اور دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اور پاکستان کے لوگوں میں محبت عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔